لیکن میں کیسے فرد نہ دسنا جس فرد دے ہوندیاں بیت المقدس فتح ہویا. بیت المقدس فتح کرن واسطے لشکر کشی نہیں ہوئی, بیت المقدس فتح کرن واسطے جہاد نہیں ہویا, بیت المقدس فتح کرن واسطے گھوڑیاں تے سوار افراد اس دا گراؤ نہیں کیتا, بیت المقدس نو فتح کرن واسطے سامان حرب اکٹھا نہیں ہویا, بلکہ ایک فرد آئے او دا غلام اٹھتے سوارے اس نکیل پھدی ہوئی ہے, لباس او دا ایسے جس تے 17 پیمند لگے ہوئے, اس اپنا کردار دسے, جدو اس کردار دسیا او دے قدمہ دے وچ بیت المقدس دیاں چابیاں رکھ کے آکے گئے عمر تیرا کردار دستا ہے کہ تیرے قدمہ دے وچ چابیاں رکھیاں جانیاں چاہیے. حامدن للہ تعالی اولا و ثانیا ولإعلان الثناء إليه ثانيا والصلاة والسلام على أفضل الرسل محمد وآله مصليا محمد وآله مصليا في غلبة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا, ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے, یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے, تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا, کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں, ضلع جنگ سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں, آج ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد حقنواز کی انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. خلاق کے عالم سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خلاق کے عالم نے ابتدائے آدمیت سے ہی انسان کے لیے ایک راہ متعین کی, اور اس راہ کو متعین کرنے کے لیے خلاق عالم نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبری کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس کا اختتام اس کائنات کے سب سے اعلیٰ, عرفہ اور کامل ترین پیغمبر کی ذات پر ختم ہوا. بطور امتی ہر قوم میں رہنے والے فرد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی زندگی سے کما حق و واقف ہو. اور میری اور آپ کی ذمہ داری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
سے واقفیت کا حاصل کرنا ہے۔ اور دنیا کا ایک دستور ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ہر عمل، اس کا ہر انداز محبوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شاید نہیں، یقینی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے والے تمام افراد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ جس سے جتنی واقفیت انسان حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنی ہی آپ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات انسان اگر کسی سے زیادہ واقف ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی ذات واحد ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے اس دنیا میں کہ جس سے جتنی واقفیت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے اور آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کے تمامی حالات سے واقفیت بطور امتی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کے اعلان نبوت سے قبل کے واقعات اگر آپ نے اس کی تمام تر تشریحات کو نہ بھی پڑھا یا سیرت کے اس حصے کا مطالعہ نہ بھی کیا، پھر بھی آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سیرت مطہرہ کے آخری 23 سال کا مطالعہ ضرور کیجیے اور ان سے واقفیت ضرور حاصل کیجیے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہے جس سے رسالت پناہ مجھے اور آپ کو دین سکھلاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس زمانے سے باقاعدہ واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسالت پناہ نے جب ابھی وحی الہی کا آغاز ہوتا ہے اس سے قبل کا وقت آپ غار حرا میں تنہائی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور اس تنہائی میں آپ غور و فکر فرماتے اور اس سے قبل بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ اگر کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو آپ اس میں شرکت فرماتے، اور اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ کھیل تماشا ہوتا، میلے ہوتے یا بے روی، چونکہ وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں ایسے کھیل تماشے اور بتوں کے نام پر تہوار، ان کے نام پر ذبیحے، اور یہ ہر دن کا ایک ان کا وتیرہ تھا، تو آپ اس میں کبھی بھی شرکت نہ فرماتے اور اپنی تنہائی کی طرف پلٹ جایا کرتے۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اجتماعی مفاد کے لیے کوئی کام ہونے لگتا جس میں مظلوموں کو حق دیا جا رہا ہے یا مسکینوں کی داد رسی کی جا رہی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا رہی، یعنی کردار کا جو بلند ترین مقام ہے اس کے لیے اگر کوئی واقعات رونما ہوتے تو رسالت پناہ ان میں شرکت فرماتے
نہیں تو وہ واپس ایسی تنہائی کی طرف پلٹ جاتے جس میں کسی سے کوئی تعلق واسطہ موجود نہ ہوتا، اور پھر اسی کا ایک حصہ بنتے ہوئے رسالت پناہ نے غار حرا میں اپنے آپ کو غور و فکر میں رکھا، اور صرف غار حرا میں رہتے ہوئے صرف یہ عمل نہیں ہوا کہ آپ غار میں رہتے ہو اور آپ باقی ہر چیز سے لا تعلق ہو گئے، آپ جو کچھ راشن لے کر غار کی طرف جاتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ہمراہ جاتی اور آپ کا کچھ وقت وہاں انتظار فرمایا کرتی، اور جو مسکین اس راستے سے گزرتے ان مسکینوں کے لیے رسالت پناہ کھانے کا انتظام بھی فرماتے۔ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دو چیزیں پسند تھیں، ایک سلام میں ابتدا کرنا اور دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ویسے بھی کھانا کھلانا یا مہمان نوازی کرنا وہ آپ کا بہترین وصف میں سے ایک وصف تھا۔ وحی الہی کا آغاز خواب کی شکل میں ہوا۔ وحی الہی مختلف انداز سے اترتی ہے خواب کی شکل میں، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی فرشتہ صرف اپنی آواز سنواتا ہے، کبھی فرشتہ جو اس کی اصل شکل ہے فرشتہ ہونے کی اسی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، کبھی رسالت پناہ کو گھنٹی کی آواز میں وحی الہی سے آشنا کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلاق عالم خود ہم کلام ہوتے ہیں، براہ راست وحی الہی اترتی ہے، اور اس کے لیے مثال معراج کی رات میں آپ کا معراج پر جانا اور نماز کی فرضیت کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے محدثین نے مفسرین نے اسے لکھا ہے کہ وہ لمحہ براہ راست آپ سے خلاق عالم کے ہم کلام کا ہے، اور وحی الہی براہ راست خلاق عالم کی آواز میں آپ کے قلب مطہر پر نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے خلاق عالم ہم کلام ہوئے۔ وحی الہی کا آغاز خواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ رسالت پناہ رات کو خواب دیکھتے اور صبح وہ سپیدہ سحر کی طرح واضح اور روشن طور پر عیاں ہو جاتے، یعنی سچے خواب وحی الہی کا حصہ ہے۔ رسالت پناہ غالباً 6 ماہ کا عرصہ سچے خوابوں کی شکل میں وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد وحی الہی براہ راست اترتی ہے، جبریل لے کر آتا ہے، محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے الفاظ جاری کروانے کے لیے جبریل کہتا ہے کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور جواباً رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر وہ ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بعد رسالت پناہ کا نطق معصوم وحی الہی کے ان الفاظ کو دہراتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے اسم سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وحی الہی کے سلسلہ میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ پر وحی الہی 3 سال کا عرصہ ایسا اس کے بعد گزرا جس میں دوبارہ وحی نہیں آئی، بعض کہتے ہیں 6 ماہ کا عرصہ ہے، لیکن اس میں مستند علماء اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند دنوں کا ایسا وقفہ تھا جس میں وحی الہی دوبارہ نہیں آئی، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا، وحی الہی پھر مسلسل آئی، اور آغاز کے اندر مختصر آیات کے ساتھ وحی الہی اترتی،
اور رسالت پناہ تک اللہ کا پیغام پہنچتا اور آپ اس پیغام کو آگے پھیلانا شروع فرما دیتے۔ وحی الہی کے ان الفاظ کے بعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد، پھر خلاق عالم کا جو پیغام آپ تک پہنچا، اور پیغمبر اس وحی الہی کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتلاتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ انہیں لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں جو ان کے عزیز ہیں، اور ان کو یہ سارا واقعہ بتلاتی ہیں۔ تو وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قدوس اور قدوس کے الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہی نفوس اکبر ہے جو دیگر انبیاء پر اترا کرتا تھا، جو موسیٰ پر آیا تھا، یہ وہی ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی اپنی قوم آپ کا انکار کرے اور میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر آپ کا ساتھ دوں۔ رسالت پناہ جواباً کہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میری قوم میرا انکار کرے گی جو مجھے صادق اور امین پکارتی ہے، جس کے سامنے رسالت کا کردار مسلمہ حقیقت بن چکا ہے۔ رسالت پناہ کہتے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میری قوم میرا انکار کرے؟ آپ واپس تشریف لاتے، پھر وحی الہی کا دوبارہ آغاز جو ہوا اس میں خلاق عالم آپ سے کہتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھئے اور اٹھ کر اس قوم کو ڈرائیے جس نے رب کا انکار کیے، رب کی وحدانیت کا انکار کیے، رب کے الہ ہونے کا انکار کیے، اس کے خلاق ہونے کا انکار کیے، اس کے مالک ہونے کا انکار کیے، اس کے رازق ہونے کا انکار کیے۔ رسالت پناہ یا ایھا المدثر کے الفاظ اترنے کے بعد رسالت پناہ آغاز کرتے ہیں، وحی الہی کی طرف سے آپ امت کو ڈرانے کا کردار سر انجام دیتے ہیں۔ وحی الہی کی تبلیغ کے لیے رسالت پناہ پہلے مرحلے میں خفیہ طور پر تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ خفیہ تبلیغ کے آغاز کے لیے 4 افراد ایسے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ایمان لے کر آتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر حضرت علی، پھر آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، پھر اس کے بعد آپ کا عظیم ترین صحابی، آپ کا بہترین دوست۔ آپ نے اس لمحے میں جس زمانے کے اندر آپ نے تبلیغ کا آغاز کیے اور ایسے خطے میں کیے، ایسے علاقے میں کیے، ایسے وادی میں کیے جو اس زمانے میں دین عرب کا سب سے بڑا مجموعہ سمجھا جاتا تھا، جو دین عرب کا مرکز سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں کیے کہ جس ماحول کے اندر آپ کے خلاف ایک بھرپور قوت موجود تھی، ایسے ماحول میں کیے جہاں عظیمت کی ضرورت تھی، اور جس لمحے میں رسالت پناہ نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے ساتھ تبلیغ کا آغاز کیا، جواباً کیا ہوتے؟ ایک چومکھی آندھی رسالت پناہ کے خلاف جلوہ گر ہوتی ہے، اور ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تان کیا جاتا ہے، الزام تراشی لگائی جاتی ہے، رسالت پناہ پر طرح طرح کی باتیں کسی جاتی ہیں، اور رسالت پناہ جواباً کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں نے 40 سال کا عرصہ گزارے، اور 40 سال کا عرصہ کسی انسان کے کامل ہونے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے کہ انسان زمانے کے حوادث کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے اس کی عقل 40 سال کی عمر پر جا کر کامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی عقل میں یہ بات صحیح معنی میں اسے سمجھ آ چکی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی لائے عمل اور ڈائریکشن کیا بنانا ہے۔ رسالت پناہ کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے آج تک
تک تو میں نے ایسی بات نہ کی ہو، آج تک تو میں نے تمہیں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، آج تک تو میں نے تمہارے سامنے کردار کے حوالے سے کوئی کمی پیش نہ کی ہو، اور اب اس لمحے میں جب عمر کے 40 سال تمہارے درمیان پیش کر چکا ہوں، پھر اس کے بعد آ کر میں نے ایسے الفاظ ادا کرنے جس سے تم میرے لیے اس طرح کا گمان رکھو یا اس طرح کی الزام تراشی کرو۔ رسالت پناہ پیغام کو جاری فرماتے ہیں، آپ کے رفقا آپ پر ایمان لاتے ہیں، اولین طور پر جو آپ کے قریبی افراد ایمان لائے، پھر ان ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ ابو بکر کی زندگی دانشمندانہ زندگی ہے، ابو بکر کی زندگی سخاوت کی زندگی ہے، ابو بکر کی زندگی دریا دلی کی زندگی ہے، ابو بکر کی زندگی دور اندیشی کی زندگی ہے، ابو بکر کی زندگی اس لمحے میں بھی مکہ میں ایک محور اور مرکز سمجھا جاتا تھا، اور ایسا ماحول تھا کہ ابو بکر کے گرد لوگ اکٹھے ہوتے ملتے رہتے۔ اس لمحے میں جب آپ تبلیغ فرما رہے، تبلیغ کرتے ہوئے جب آپ کے الفاظ مبارک کا نزول ابو بکر کے دل پر ہوا، ابو بکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ادا کر کے آپ پر ایمان لاتے، پھر ایمان لانے کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر گھر بیٹھا ہو اور اس نے تبلیغ نہ کی ہو، ابو بکر آگے تبلیغ کرتے، پھر تبلیغ کرتے ہوئے چونکہ ماحول ایسے جس ماحول کے اندر خفیہ تبلیغ کی جانی ہے، اعلانیہ بتلایا نہیں جا سکتا کہ کون کون سے افراد مسلمان ہوئے، کون کون سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے کفر کے اس تالاب کے اندر وہ پتھر پھینک چھوڑے کہ آخر ایک وقت آئے گا جب کفر ختم ہوگا اور اسلام آشکار ہو جائے گا۔ اس لمحے کے اندر ابو بکر نے ان دلوں کو دیکھا جو دل خوبصورت تھے، ان دلوں کو دیکھا جو دل سخی تھے، ان دلوں کو دیکھا جن دلوں میں مروت موجود تھی، ان دلوں کو دیکھا جو دل آشنا تھے، ان دلوں سے دیکھا جو دل رب کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے قابل تھے۔ ابو بکر نے ان پر اپنا یہ اسلام کا یہ طریقہ پیش کیا، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے جن میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن عوف بھی ہیں، اور 40 ایسے افراد ہیں جو اولین اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کو تبلیغ ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ رسالت پناہ جو یہ آغاز فرمایا تھا، اور پھر اس آغاز کے ساتھ افراد مسلمان ہوتے چلے گئے، اور آپ کی ذمہ داری میں جہاں ڈرانا موجود تھا کہ انذار بھی ایسا ہو، ایسا ڈرایا جائے کہ یہ لوگ واپس لا الہ کی طرف پلٹ آئیں، اور آپ نے اس انذار کو اختیار فرمایا، اور پھر اگلے الفاظ ادا ہوئے فَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، آپ پاک لباس کے ساتھ ہیں۔ اس کا معنی محض صاف ستھرے کپڑے نہیں، محض عمدہ لباس نہیں، محض خوبصورت لباس نہیں، بلکہ ایک معیار ہے، ایک مقام ہے کہ رسالت پناہ کے لیے اعلان ہوتا ہے فَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، آپ بہترین اور ایسا مرکز بن جائیے کہ آپ کی ذات اب نقطہ ارتکاز ہو، کہ آپ کی ذات یا لوگ آپ سے مخالفت کریں یا آپ کی موافقت کریں، دو طبقے موجود ہونے چاہیے، تیسرے طبقے کا کوئی وجود نہیں، یا آپ کو مانا جائے یا آپ کا انکار کیا جائے۔ انکار کرنے کی صورت میں بھی مرکز آپ کی ذات ہے، اقرار کرنے کی صورت میں بھی مرکز آپ کی ذات ہے۔ اب نقطہ ارتکاز ہے، نقطہ بولیے نا کہ آپ کی ذات اب مرتکز ہوگی، آپ کی ذات اب مرتکز ہوگی کہ آپ ہی کی ذات سے زمانہ سیکھے گا، زمانہ بولیے نا زمانہ سیکھے گا، اور پھر اگر مسائل آئیں تو اللہ کہتا ہے پھر آپ نے صبر کرنا ہے، پھر ان تکالیف کو برداشت کرنا ہے۔ اور رسالت پناہ اسی اعلان کے ساتھ اپنا سب کچھ نچھاور کر چھوڑا، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کا سکون تج دیا، اور مسلسل
آپ دین اسلام کی تبلیغ میں مسلسل مبتلا ہوئے، اور اس حد تک ہوئے کہ حتیٰ کہ خلاق عالم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی جان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس درجے فکر مند ہیں؟ رسالت پناہ پیغمبری کے نظام کو اسی طرح آگے پہنچاتے چلے گئے، اور اس محنت میں ایک کردار تشکیل دیا ہے، اور اس کردار کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ایک کردار تشکیل دیا ہے، بولیے نا، کیا تشکیل دی ہے؟ بولیے بولیے، اونچا بولیے، کیا تشکیل دی ہے؟ قبیلہ بنی طے کی طرف سرکار نے حضرت علی کی سرکردی میں ایک لشکر بھیجا، تقریباً 200 افراد پر مشتمل تھا، کہ قبیلہ طے میں ایک بت تھا، کہا کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ حضرت علی گئے، بت توڑ دیا گیا، وہاں کے افراد کو گرفتار کیا گیا، لے کر آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سیرت ابن ہشام اس واقعے کو نقل کرتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آئے، جب آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے، ایک خاتون تھی جس کا نام صفانہ ہے۔ وہ خاتون جب آئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا طرز ایسا ہے کہ تم امیر خاتون لگتی ہو، کسی سردار گھر کی لگتی ہو، بتلاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عرب کے بڑے سخی کی بیٹی ہو، آپ اس کو چادر پہناتے ہیں، اس کو آزاد فرماتے ہیں۔ جب اس کو آزاد فرماتے ہیں، وہ کہتی ہے میں اکیلی آزاد نہیں ہوں، میرا قبیلہ بھی میرے ساتھ آزاد ہوگا۔ قبیلہ بھی آزاد ہوا۔ وہ واپس لوٹی، شام کی طرف گئی، اپنے بھائی سے ملی، اپنے بھائی عدی سے کہتی ہے کہ عدی تمہیں چاہیے کہ تم تھوڑی سی بھی تعامل کیے بغیر پلٹ جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ کہ یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر دنیا میں نبی ہے تو وہ یہی ہے، یا اگر کوئی بہترین بادشاہ ہے تو وہ بھی یہی ہے، تمہیں ان کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ عدی آتے ہیں، سرکار سے ملتے ہیں، سرکار سے ملنے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ آؤ گھر کی طرف چلتے ہیں، لے کر گھر کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون رسالت پناہ سے ملتی ہے اور اپنی بات شروع کرتی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ بات کرتی چلی گئی اور سرکار سنتے چلے گئے۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی بات کر رہا ہے آپ رخ انور پھیرتے نہیں تھے، کان میں بات کر رہا ہے آپ سنتے رہتے، کوئی ہاتھ ملاتا جب تک اگلا ہاتھ چھڑاتا نہ، سرکار نے کبھی ہاتھ چھڑایا نہیں تھا۔ یعنی اس درجے آپ ایک کردار تشکیل دے رہے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم آپ کے ہمراہ گھر آئے، گھر آنے کے بعد سرکار نے آپ کو تکیہ دیا، اپنے مقام پر بٹھایا، بیٹھنے کے بعد سرکار زمین پر بیٹھے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ برتاؤ میرے لیے اتنا عمدہ تھا، آپ کا یہ رویہ میرے لیے اتنا پسندیدہ تھا، آپ کا یہ رویہ اتنا متاثر کن تھا کہ عدی بن حاتم کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ محمد پر ایمان نہ لے کر آتے۔ اور جب رسالت پناہ نے ان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جواباً انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں، اللہ گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت پناہ نے لمحہ بلمحہ کردار تشکیل دیے، لمحہ بلمحہ افراد سازی کیے، جہد مسلسل کے ساتھ مسلسل تعلیم دیتے دیتے، تربیت کرتے کرتے ایسے مقدس وجود میں آئے جن کی بدولت رسالت پناہ نے یہ اعلان بھی کر چھوڑا کہ یہ میری جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان میں سے کسی ایک فرد کی بھی اتباع تمہارے لیے نجات کا، کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنے گی۔ رسالت پناہ ایک کردار تشکیل دیتے چلے گئے اور ہر ایک کردار کو اتنا مثالی بناتے گئے کہ ہر ایک فرد امت کا رابر ہادی اور مادی بنا، ہادی اور مادی، ہادی اور مادی بنا۔ جس لمحے میں مدینہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا، آیا نا زلزلہ، بولے نا آیا جی، آیا۔ جب زلزلہ آیا تو عمر بن خطاب نے کیا کہا جی؟ عمر بن خطاب نے کیا کہا جب زمین پہ درہ مارا؟ سنا ہے نا آپ نے، بولے نا سنا ہے نا؟ جب زمین پر درہ مارا تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا الفاظ ادا کیے؟ کیا یہ کہا کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں؟ بولے نا، یہ کہا میں خطاب کا بیٹا ہوں؟
یا یہ کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں؟ بولیں. یا یہ کہا ہوگا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ بولیں. بولیے نہیں کہا نا. نہ یہ کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، نہ یہ کہا میں خلیفۃ الرسول ہوں، نہ نسب بتلایا، نہ خاندان بتلایا، نہ یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کو خالصتاً رب سے رسول اللہ نے مانگا تھا، بلکہ کیا کہا؟ عمر بن خطاب درہ مار کر زمین پر کہتے ہیں کہ زمین بتلا، میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا. عمر بن خطاب نے نسب پیش نہیں کیا، نبوت کی تربیت بتلاتے ہوئے کردار پیش کیا ہے. نبوت کی تربیت بتلاتے ہوئے کردار پیش کیا ہے. پیغام کیا دیا؟ کہ کردار کا نام صحابیت ہے. کردار کا نام، جنہوں نے اپنی روشن جبینوں سے اس زمین کو سجدوں کے ساتھ منور کیا، اور جنہوں نے اپنے قلب کے ساتھ اس روشنی سے گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہو کر انہوں نے زمانے فتح بھی کیے اور زمانوں میں دین بھی پھیلایا. کہا جاتا ہے کہ صرف 14 صحابہ چین کی سرزمین پر آئے اور 14 کروڑ مسلمان ہوئے. تلوار تو استعمال نہیں ہوئی، تیر تو نہیں لگے، لشکر تو نہیں آئے. کردار ہے نا. بولیے نا، کردار ہے نا. صحابہ نے کردار پیش کیا ہے اور کردار پیش کر کے بتلایا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے جماعت صحابہ. بولیے نا، اس کو کہا جاتا ہے. خیر بات مختصر کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے شیطان ہر بندے کا دشمن ہے. ایسے ہی بولیے، ہر بندے کا. اور دنیا میں کسی کا سب سے زیادہ دشمن ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ ہے. چونکہ حضرت آدم سے لے کر شیطان سوچتا چلا آ رہا تھا کہ آدمیت کا یہ معیار کب ختم ہوگا. کب؟ بولے نا، کب ختم ہوگا. معیار چلتا رہا اور وہ حد کمال کو پہنچا. وہ حد آدم نے اگر عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف فرما دے، اور رب نے پوچھا کہ آدم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو عرض کی کہ اللہ میں نے آپ کے عرش کے نیچے محمد کا نام پڑھا تھا، جس سے میں نے سمجھا کہ جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی بہت بڑا ہے، یہ کوئی بہت بڑی ذات ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ. شیطان اس زمانے میں جب ابھی حضرت آدم نہیں آئے تھے تو اس زمانے میں شیطان کے پاس بڑے اختیارات ہوتے تھے. ہفتے اقلیم کی چابیاں تھیں، جنت دوزخ اس کے پاس تھا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں آنا جانا بھی تھا، اور وہ اس وقت دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں اللہ ہوں. نعوذ باللہ. خود کو خدا بھی کہتا تھا. خود کو، یہ شیطانی وصف ہے نا، جب بندے کے پاس طاقت آتی ہے تو بندہ خود کو خدا کہنا شروع کر دیتا ہے. فرعون بن جاتے ہیں نا لوگ، طاقت آتی ہے لوگ فرعون بنتے اور وہ شیطانی وصف اختیار کر لیتے. تو شیطان بھی یہ کہا کرتا تھا. لیکن اس لمحے میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس پیغام کے ساتھ کہ جیسے ہی اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور خلیفۃ اللہ بنایا، شیطان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق صرف اسے حاصل ہے، صرف اسے حاصل ہے. اس نے خلاق عالم کے اس خلیفہ کا انکار کیا. خلاق عالم کے خلیفہ کا انکار کیا. وقت گزرتا رہا، خلاق عالم نے اسے راندہ درگاہ بھی کیا، ملعون بھی کیا، مطعون بھی ہوا. اس نے ایک زمانہ رب کے غضب میں وہ گزار رہا ہے، قیامت تک بھی گزارے گا، قیامت کے بعد جہنم میں بھی گزارے گا، لعنتیں بھی پڑتی رہیں گی، مطعون بھی ہوتا رہے گا.
بولو نا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اس وقت جب آدم کو خلیفہ بنایا تو ارشاد یہ ہوا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اور پھر جب انسانیت اپنے معیار پہ پہنچی، حد کمال کو پہنچی، اور رب کا آخری نبی آ گئے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنا خلیفہ بناتے ہوئے ارشاد یہ ہوا کہ اب رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو اس خلیفہ کے ساتھ جھکو۔ نہیں سمجھے؟ کل سمجھے ہو کہ وہاں آدم کے سامنے وہاں بھی شرط سجدہ ہے، وہاں بھی شرط سجدہ ہے، یہاں بھی شرط، بولو نا، یہاں بھی شرط سجدہ ہے کہ دو بندوں سے شیطان نے الگ سے بڑی دشمنی کی ہے، ایک حضرت آدم سے اور ایک ابو بکر صدیق سے، کہ آدم کے خلاف بھی وہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت ابو بکر کے خلاف بھی وہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ کل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ دعویٰ ہویا نہیں؟ خلافت کا انکار ہویا نہیں؟ ہویا ہے نا؟ خلافت کا انکار ہویا یا نہیں ہویا؟ تو کن نے کیتا ہے؟ ایک کام کرنے والا کون ہے؟ بولو نا، شیطان ہے یا نہیں ہے؟ جڑا ابو بکر دی خلافت کا انکار کرتا ہے شیطان نہیں؟ بولو کہ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ دی خلافت کا انکار کرنے والا کی ہوئے گا؟ اچھا 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 بولو نا، کیا ہوئے گا؟ وہ شیطان نہیں؟ کہ اگر آدم دا انکار کرنے والا جس نو رب خلیفہ بنایا ہے، رب دے خلیفہ دا انکار جے کفر ہے تے رسول اللہ دے خلیفہ دا انکار کفر نہیں؟ بولو، رب دے خلیفہ دا انکار کرن والا جے لعنتاں دا مستحق ہے تے رسول اللہ دے خلیفہ دا انکار کرن والا لعنتاں دا مستحق نہیں؟ کہ اتھے رسول اللہ فرماندے کہ سجدہ کرو اور ابو بکر دے ہمراہ کرو، اور اگر ابو بکر موجود نہیں تو عمر بن خطاب مصلی تے کھلوتا ہے تے پیغمبر اپنے حجرے دے وچوں بیماری دی حالت دے وچ فرماندے لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے جیندے جی میرے مصلی تے کہ تانوں کوئی سجدہ کراسی کہ اس دا نام ابو بکر ہے، اس دا نام، بولو نا، کیونکہ ابو بکر او روشن کردار ہے، ابو بکر او روشن کردار ہے جس نے اپنے کردار نال اسلام نو تابندہ کیتا ہے، او روشن کردار کہ آپ پہلے دن سے دیکھیے، آغاز اسلام سے دیکھیں اور انتہا تک آپ دیکھ لیجئے کہ اب شیطان کی خواہش تو یہ تھی کہ رسول اللہ چلے گئے، شیطان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کا نبی چلا گیا ہے، شیطان کی خواہش تو یہ تھی کہ ہو سکتا ہے اب کوئی، پتہ ہے میں نے ٹائم دیکھ لیا، میں ساری تمہید میں بنی ایس گل واسطے جی، جی فلسطین کی گل بھی کرتے ہیں، وہ آتے پہ ٹائم ہو پیا ہے۔ اگلی ویری میں بھی 2 بجے شروع کرے سا، اگلی ویری تو ساؤنڈ سسٹم ہی نہ لے لو، اللہ دنا اے چمن بندے دا سخت ہے، پھد لیندا بولن تا دیندا نہیں، ایک انجے بولن تے پابندی تو سپیکر نہیں بولن دے، کیوں جی یہ گل ہے یا نہیں؟ نہیں مینوں اللہ دا شکر ہے دیر تو دیر ہی ہوئی ہو سی نا بابا سیدھا لے کے زنین دا نام ہی اس تو تکے کرنا نہیں۔ توجہ ہے جی گل سنو، میں بیسیکلی تانوں سچی دسنا، میں تانوں صرف ایک نظریہ سمجھاونا چاہنا، اور وہ میں امید ہے کہ تانوں سمجھ آ گئی، آ گئی، بولو سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی؟ آئیے کی سمجھ چاہے کہ شیطان ہن مڑ دعویٰ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی ہو سکتا ہے مکہ دا کوئی سردار اٹھی کے آکھ دے کہ جی ہون جیڑا خلیفہ ہے نا وہ شیطان ہے، بولو نا گل کوئی سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے وہ سوچ لیا ہی نا بھائی، ہو سکتا ہے ہون کوئی آ کے اعلان کر دے آکھے کہ بھائی ہون شیطان وڈیرا ہے۔ شیطان نے سمجھیا کہ آدم تو لگ کے محمد رسول اللہ تک پیغام جڑا ہی وہ تو پہنچ گیا، نبی جڑے ہیں وہ آ گئے، خلیفت اللہ جڑے ہیں وہ ختم ہو گئے، آخری خلیفت اللہ محمد رسول اللہ دی ذات بابرکات ہے، آپ بھی آ گئے،
اس آخیا ہون میدان کھلا ہے، بولو نا ہون میدان بھائی میں کسی تضاد تے گل نہیں کر رہے، بندے ہسن کی کوشش نہ کرو، میں گل نظریہ سمجھانا چاہنا، تساں ہسو تو گل بندے سمجھ سن بھائی کسی اور پاسے، میں بھائی کسی اور تنویر صاحب میں کسی اور پاسے گل نہیں کر رہے، گل توجہ کرو، ٹائم بڑا پیا، ٹائم نہیں مکدا، توجہ ہے تہاڈی گل چونکہ یہ ایک ایسی گل ہے، ایسا نقطہ ہے جنہوں نہیں سمجھایا جا رہا، اور ایک مدت تو میں تے تساں غفلت دا شکار ہو رہے ہیں کہ اساں حضرت ابو بکر دی خلافت دے حوالے نال غفلت دا مستقل شکار ہو رہے ہیں، کہ اس غفلت نو ٹوٹنا چاہیے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، بولو نا، معاذ نعرے بازی نال نہیں، معاذ جلسیاں نال نہیں، اس دے عملی اقدامات، لیکن ظاہری گل ہے تساں تیار ہو سو تے عمل ال جاسو نا، تیار ہو سو تے عمل ال جاسو، تے شیطان دی خواہش کی آئی پہ ہون شاید کوئی میرا اعلان کر جاسے، او دے ذہن چے آئی، لیکن حضرت ابو بکر دی آمد دے نال اور حضرت ابو بکر دے او اعلانات، جنہ اعلانات نے شیطان دے اس دعوے دے اتے جو دی اس امید دے اتے پانی سٹیا کہ آپ فرمایا جو رسول اللہ دے کے گیا انجے دا انجے باقی راسی، جو نظام رسول اللہ قائم کیتا اسے طرح موجود راسی، کوئی ایک رسی بھی دیندہ آئی تو ایک رسی بھی، بولو ایک رسی بھی دیسی، جڑا لشکر روانہ ہونا آئی او لشکر روانہ ہو سی، کتاب الصدقات دے اتے پوری طرح عمل کیتا جاسی، یعنی رسول اللہ نے نبوت دا جڑا نظام متعین کیتا، ابو بکر اپنے کردار نال ثابت کیتا ہے کہ رسول اللہ دا عکس کس نو آکیا جاندہ ہے، خلیفت الرسول کے نو آکیا جاندہ ہے، نائب پیغمبر کون ہوندہ ہے، رب نے شرف جنوں بخشی ہے، اس شخصیت نو ابو بکر کیوں آتے ہیں، ابو بکر ثابت کیتا ہے، بھائی سیاسی گل نہیں، سیاسی گل والے نہیں کرنی میرا بھائی، چونکہ ساڈا اساں اس مرکز نو اس ممبر نو چاہنے ہیں بھائی اتوں دین پھیلے، سیاست نے اس مرکز نو دین دے پھیلاون دا ذریعہ ہونا چاہیے، کیوں جی یہ گل ہے یا نہیں، لہذا سانو کوشش کرنی چاہیے بھی اساں مذہبی، چونکہ میں ایک مذہبی گل کر رہا میں سیاسی کر نہیں رہا، جیلے سیاسی کر ساں لے ضرور لگیا، لیکن حالے میں مذہبی گل کر رہے، گل سمجھے چاہ رہی آج بھی فلسطین واسطے کوشش تو ہو رہی، حماس حملے بھی کر رہے ہیں، تساں سارے ویکھ بھی رہے ہو، صبح شام تھوڑی توجہ بھی ہے، تساں دعا بھی کرتے ہو سو، کوئی تسبیح پڑھ کے انہوں نے ہدیہ بھی کرتے ہو سو، اے نیت بھی ہو سی کہ اللہ انہوں نے فتح دے دے وے، انہوں نے کامیابی دے وے، فلسطین آزاد ہوئے، انج ہوئے کہ جنہیں اساں بیت اللہ جا کے اللہ دی عبادت کر دیں، اساں بیت المقدس بھی جا کے رب دی عبادت کر سکیے، انہوں سجدہ ریز ہو سکیے کہ اس مقام تے جتے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے انبیاء دی امامت کیتی ہے، اس مقام تے جا کے اساں بھی سجدہ ریز ہوئیے، رب تو منگیے، رب دی بارگاہ مناجات کریے کہ جنوں سلیمان بڑھاندا ہے، جس دے واسطے اتنیاں محنتاں کیتیاں جاندیاں، جس واسطے یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی جنہ دھرتیاں دی زینت بنتے رہے، اساں بھی اس زمین تے جاویے، ساڈا بھی دل کرتا ہے کہ پیغمبراں دی وہ سرزمین آزاد ہوئے، کسے ایک فرد دا ہوتے یا کسے ایسے طبقے دا، کسے ایسے کفر دا جڑا اسلام مخالف نظریہ رکھتا ہوئے تے اس دا اس جگہ تے ہوتے قبضہ ہوئے، یقیناً تساں پسند نہیں کرتے، اس دی فتح دے خواہش مند بھی ہو، امید بھی رکھتے ہو، دعا بھی کرتے ہو، اللہ تو مدد بھی طلب کرتے ہیں، چونکہ دنیا دیاں طاقتاں انہاں دے خلاف کھلوتی ہیں، اور وہ تنہا عالم اسلام تے افراد بھی خاموشی اختیار کیتے ہوئے کھلوتے ہوئے، اس دے باوجود وہ تنہا لڑ رہے ہیں، رب دی مدد نہ لڑ رہے ہیں، اور انہاں دے ایک فرد نے یہ بھی آکھیا ہے کہ ساڈے نال جتنے افراد اس جہاد دے وچ شریک ہیں، کوئی فرد ایسا نہیں جدی ایک بھی نماز کسے لمحے قضا ہوئی ہوئے اور رب تو مدد مانگ کے، رب تو نصرت مانگ کے جہاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہوں نے کامیاب کرے، بیت المقدس فتح ہوئے، بیت المقدس کوئی پہلی باری اگر ہون فتح ہوندہ ہے تو پہلی باری فتح نہیں ہونا، اس تو پہلے بھی فتح ہویا ہے، کئی باری فتح ہویا ہے، تو اڈے عام مثال دے طور تے صلاح الدین ایوبی دا نام تدسیا جاندہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح کیتا، لیکن میں کیسے فرد دا نام دسنا جس فرد دے ہوندیا بیت المقدس فتح ہویا، بیت المقدس فتح کرن
کرن واسطے لشکر کشی نہیں ہوئی، بیت المقدس فتح کرن واسطے جہاد نہیں ہویا، بیت المقدس فتح کرن واسطے گھوڑیاں تے سوار افراد اس دا گراؤ نہیں کیتا، بیت المقدس نو فتح کرن واسطے سامان حرب اکٹھا نہیں ہویا، بلکہ ایک فرد آئے او دا غلام اٹھتے سوارے اس نکیل پھدی ہوئی ہے، لباس او دا ایسے جس تے 17 پیمند لگے ہوئے، اس اپنا کردار دسے، جدو اس کردار دسیا او دے قدمہ دے وچ بیت المقدس دیاں چابیاں رکھ کے آکے گئے عمر تیرا کردار دستا ہے کہ تیرے قدمہ دے وچ چابیاں رکھیاں جانیاں چاہیے، تیرے قدمہ دے وچ چابیاں نبی نے کہا عمر ہے، ہر ایک ولی نے کہا عمر ہے، جب بغیر جنگ کے کھینچ لیا بیت المقدس، مولا علی نے کہا عمر ہے، شان تو میری بات کرنے کا مقصد اتنا تھا، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصحاب رسول کی جماعت نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اور جب بھی آپ جماعت صحابہ کا نام لیں گے تو یاد رکھیے گا وہ ایک کردار کا نام ہے۔ اگر آپ کردار کے بغیر خود کو غلام صحابہ کہیں، آپ کردار کے بغیر خود کو جماعت صحابہ کا نوکر کہیں، خادم کہیں، آپ کے الفاظ کی کوئی وقت اس لمحے تک نہیں ہوگی کہ وہ مقدس جماعت جب اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو الفاظ یہ ادا کرتی ہے کہ ہم اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اپنی محنت پیش کرتے ہیں، پیغمبر کی تربیت پیش کرتے ہیں، تو جس لمحے میں آپ کو مرد میدان ہونے یا جس لمحے میں آپ کو افراد کے ساتھ برتاؤ کرنے تو آپ کو بھی اپنا کردار پیش کرتے ہوئے یہ بتلانا ہے کہ آپ اصحاب رسول کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اور پھر اس راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔